بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، رمضان سے پہلے کسی بھی دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آئے گا۔ رمضان المبارک آنے والا ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ماہ میں جتنے کام عام طور پر پیش آتے ہیں، ان میں سے جتنے کام رمضان المبارک سے پہلے ہو سکیں انہیں پہلے ہی کر لیں، اور جو کام رمضان المبارک میں کرنے ہوں ان میں بھی کم سے کم وقت لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک میں ذکر رمضان المبارک کی عبادت اور دعا تلاوت وغیرہ کے لیے فارغ کریں۔ بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں، تاکہ فضولیات میں قیمتی مہینہ یا اس کے لمحات ضائع نہ ہوں۔ ماہ رمضان کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے زیادہ نوازتا ہے۔ آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں ایسی پریشانیاں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو رمضان سے پہلے یہ وظیفہ عمل صرف ایک بار کرنے کی دیری ہے۔ میرے رب نے چاہا تو رمضان کے مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ او غربت، او تنگ دستیاں، او پریشانیاں جس کے لیے کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو، آج رمضان سے پہلے یہ وظیفہ پڑھتے ہی اچانک آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج کی ہر کوئی بندہ بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری، بے اولادی سے جلد نجات پانا چاہتا ہے، تو اللہ والوں، رمضان سے پہلے آپ کے حوالے ایک ایسا خاص وظیفہ کر لو کہ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تسبیح کی 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کسی ناممکن حاجت، یعنی انسان کی عقل کہتی ہے کہ ایک کام ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ اس ناممکن حاجت کے لیے بھی رب کریم سے مانگو گے تو میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے تو اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے۔ جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے، آج وقت ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں اور من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں، آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرض دار دروازے پر آتے ہیں، ذلیل و خوار اور رسوا کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو۔ تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں گے کہ 10 دانے انشاءاللہ آپ کے نصیب کو بدل دیں گے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ آج تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج بدبخت ہے وہ بندہ، آج بدقسمت ہے وہ بندہ جو صرف چند منٹ نکال کر 10 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ رمضان سے پہلے وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں گے، رمضان سے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج وقت ہے، آج رب کی ذات خود دے رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، اور پوری امت کملی والے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں اپنے نصیب اور تقدیر کا فیصلہ کرواتی ہے۔ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، اگر ہم میں سے کسی کا پتہ جھڑ گیا
تو رب کعبے سے گناہوں کی بخشش کا موقع نہیں ملے گا، رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا۔ رب سے جو بندہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھے گا، رب کریم کو راضی کر لے گا، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہوگی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج مل کر رہے گا۔ جو واقعی آزمودہ ہے، جن کے واقعی فوائد ہیں، اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ وظیفہ آپ نے اس بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر میرے رب کی رضا آپ کے شامل حال ہوئی تو آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی رمضان سے پہلے یہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر چلتے پھرتے بھی پڑھ لے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن شعبان میں اس وظیفے کو مسترد اور شرطی عمل کہا جاتا ہے، بے حد آزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پہلے نمبر پر 11 بار، پھر آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، جب آپ اپنی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی سے اور جلد بازی میں مت پڑھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہے، لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہیں۔ خود تنہائی میں بیٹھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے تو رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے۔ پھر آج کے دن کا خاص عمل، آج شعبان کے ان دنوں میں یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر توجہ اور دھیان سے پڑھنا۔ اللہ والوں، اے دنیا والے، اے مشکل وقت میں کوئی کام نہیں آتا، صرف رب کی رحمت مشکل وقت میں کام آتی ہے۔ اگر آپ غیب سے رب کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ اسی طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 بار کا مطلب صرف 10 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ آپ نے صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے رب کعبہ اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے؟ یہ کون ہے میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے؟ یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے؟ اللہ والوں، یہ سورہ اخلاص عرش الہی سے ڈائریکٹ رابطہ بنانے والا وظیفہ ہے۔ آج شعبان کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جس میں نامہ اعمال اور نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کی تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ پورا سال ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ لوگوں کے طعنے سننے پڑے، تو آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوتا ہے، اور آج تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زیادہ قرآن مجید کا ثواب ہوگا، اور 3 سے زیادہ قرآن مجید یعنی حرف زیر زبر کے بدلے میرا رب 10 10 نیکیاں لکھتا ہے۔
3 قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور آپ کی اچھائیاں آپ کی برائیوں پر غلبہ پا لیں گی۔ اور جب شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آج یہ 10 بار پڑھی گئی سورہ اخلاص آپ کی ضمانت دے گی، آپ کے لیے لڑ جائے گی، آپ کے گناہوں کو زائل کر دے گی، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گی۔ اللہ والوں 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے 10 حاجات کی نیت کریں گے اور وہ حاجات بھی ایسی جو ناممکن ہو، جو آپ کی 10 کی 10 ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گے اور غیبی مدد آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔